اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنگ لیئر ایز اے ٹریجک ہیرو، اور اسی اسائنمنٹ کو ہم دوسری طرح بھی دیکھیں گے، کنگ لیئر ایز اے ٹریجڈی۔ تو دوستو یہ لینتھی اسائنمنٹ ہے، ماسٹر لیول اور بی ایس لیول پر یہ پوری لکھی جا سکتی ہے، لیکن اے ڈی پی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پوری نہیں لکھنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو جو اے ڈی پی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ نے فلاں جگہ سے اسائنمنٹ شروع کرنی ہے۔ تو فی الحال جو ہے وہ ہم ساری اسائنمنٹ پڑھتے ہیں، لیکن میں اے ڈی پی والے اسٹوڈنٹس کو بعد میں بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے 10 نمبر کے لیے کہاں سے اسائنمنٹ شروع کرنی ہے۔ تو آج کے اسائنمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ Tragedy is a kind of drama based on human suffering and mainly the terrible or sorrowful events that befall a man character. ٹریجڈی ایک قسم کا ڈرامہ ہے جو انسانی مصائب اور بنیادی طور پر ان خوفناک یا افسوسناک واقعات پر مبنی ہوتا ہے جو کسی مرکزی کردار کو پیش کیے جاتے ہیں۔ Aristotle defined tragedy as an imitation of an action that is serious. ارسطو ٹریجک کی تعریف ایک ایسے عمل کی نقل کے طور پر کرتا ہے جو کہ ایک سنجیدہ عمل ہوتا ہے۔ A tragic hero is a type of character in a tragedy and is usually the protagonist. ایک ٹریجک ہیرو ٹریجڈی میں ایک قسم کا کردار ہوتا ہے جو عام طور پر مرکزی کردار ہوتا ہے۔ Tragic heroes typically have heroic traits that earn them the sympathy of the audience, but also have flaws or make mistakes that ultimately lead to their own downfall. ٹریجک ہیرو میں عام طور پر بہادری کی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ آڈینس کی ہمدردی حاصل کرتی ہے، لیکن ان میں خامیاں یا غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو بلا آخر ان کے اپنے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ For Aristotle, a tragic hero is a person of high status who falls from grace as a result of their own flaws. ارسطو کے لیے ٹریجک ہیرو ایک اعلیٰ درجے کا شخص ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کے نتیجے میں ہائی اسٹیٹس سے زوال میں گر جاتا ہے۔ There are basic elements of a tragic hero that we have come to associate with some of our favorite heroes' journeys, of which there are 6. ایک ٹریجک ہیرو کے بنیادی عناصر 6 ہوتے ہیں جو پسندیدہ ہیرو کے کچھ سفر کے ساتھ وابستہ ہیں، جن میں یہ 6 شامل ہیں۔ بورن آف اے نوبل برتھ، یہ اعلیٰ نسب میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک جو ٹریجک ہیرو ہوتا ہے وہ اعلیٰ نسل میں پیدا ہوتا ہے۔ They have some kind of imperfection that makes them human and therefore relatable. They have been wounded by some ٹرومیٹک ایکسپیرئنس، ان میں ایک قسم کی خامی بھی ہوتی ہے جو انہیں خاص کر انسان بناتی ہے، اور اس وجہ سے اس سے متعلقہ وہ کسی تکلیف دہ تجربے سے زخمی ہوئے ہوتے ہیں۔ They have a fatal flaw، ان میں ایک مہلک قسم کی خامی بھی ہوتی ہے۔ Their fatal flaw leads to some kind of realization، ان کی مہلک خامی کسی قسم کے احساس کی طرف لے جاتی ہے۔ They meet a significant downfall، پھر وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو جو اے ڈی پی والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اب اسائنمنٹ یہاں سے، یعنی نیچے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، نیکسٹ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں سے آپ لوگوں نے نیکسٹ جتنی بھی اسائنمنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ یہ 10 نمبر کے لیے کافی ہے۔ Like Shakespeare's other famous tragedies, King Lear features a noble-born protagonist who makes a fatal mistake that leads to widespread suffering and eventually the death of himself and several others. دیگر شیکسپیئر کے مشہور ٹریجڈیز کی طرح کنگ لیئر میں ایک عظیم پیدا ہونے والی مرکزی کردار پیش کیا گیا ہے جو کہ ایک مہلک غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بالآخر اپنی اور کئی دیگر افراد کی موت کا سبب بنتا ہے۔ The drama shows how the king falls suddenly from his highest peak of glory to dust, and this fall causes pity and fear in the minds of the audience. ڈرامہ دکھاتا ہے کہ بادشاہ کیسے اپنی شان و شوکت کی بلند ترین چوٹی سے اچانک خاک میں مل جاتا ہے، اور یہ زوال سامعین کے ذہنوں میں ترس اور خوف کا باعث بنتا ہے۔ From the very beginning of the play, we note that Lear has a number of faults of character.
ड्रामे के आगाज़ से ही हम नोट करते हैं कि लेयर के किरदार की बहुत सी खामियां हैं। लेयर आस्क्स हिज डॉटर्स टू पब्लिकली डिक्लेयर्स देयर लव एंड डिवोशन टू हिम। लेयर अपनी बेटियों से कहता है कि वो पब्लिकली इससे अपनी मोहब्बत और अकीदत का ऐलान करें। Gondrel and Regan offer him false flattery, but Cordelia, Lear's favorite, can only say she loves him as a daughter should. गॉर्नर और रेगन इसे झूठी चापलूसी की पेशकश करते हैं, लेकिन कॉर्डेलिया, लेयर की पसंदीदा, सिर्फ ये कह सकती है कि वो इससे इसी तरह प्यार करती है जैसा कि एक बेटी को करना चाहिए। केंट इज़ लेयर्स सर्वेंट। He is also the guy Lear banish in the first act after Kent warns his king not to disown Cordelia. केंट लेयर का नौकर है। केंट ने अपने बादशाह को कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद का वारिस ना मानने की वजह से वार्न किया, और ऐसा करने के बाद वो लड़का भी जिसको पहले एक्ट में लेयर ने निकाल दिया था वो केंट था, जो कि एक नौकर था। लेटर Lear watches his daughters betray him, and his inability to believe what he is saying begins to push him towards the edge of insanity. बाद में लेयर अपनी बेटियों को इसके साथ धोखा करते हुए देखता है, और जो कुछ वो देख रहा है इस पर यकीन करने की इसकी नाकामी इसे पागलपन की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। The blindness that caused Lear to give his kingdom to the wrong heirs and fail to see Cordelia's love persist through the end of the play, as Lear is unable to see that his mistakes have resulted in the death of the one person who truly loved him. वो अंधापन जिसकी वजह से लेयर ने अपनी बादशाही गलत वारसों को दे दी और कॉर्डेलिया की मोहब्बत को देखने में नाकाम रहा, ड्रामे के इख्तिताम तक बरकरार रहता है, क्योंकि लेयर ये देखने से कासर है कि इसकी गलतियों के नतीजे में इस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है जो इससे सच्चा प्यार करता है। In the end of the play, Cordelia has been killed and Lear dies of sorrow. ड्रामे के आखिर में कॉर्डेलिया मारी गई और लेयर गम से मर गया। लेयर and Gloucester die of broken hearts. Cordelia is murdered. Regan is poisoned by Gondrel and Gondrel commits suicide. लेयर और ग्लस्टर टूटे हुए दिलों से मर जाते हैं। कॉर्डेलिया को कत्ल कर दिया जाता है। रेगन को गॉन्ड्रेल ने जहर दे दिया और गॉन्ड्रेल ने खुदकुशी कर ली। In a nutshell, Lear's death was his own fault. This reason came about because of King Lear's tragic flaw, his pride. मुख्तसर ये कि लेयर की मौत इसकी अपनी गलती थी। ये वजह किंग लेयर की ट्रेजिक फ्लॉ इसके प्राइड की वजह से सामने आई। प्राइड इज़ आल्सो हिज रीज़न ऑफ हाउ ही इज़ अ ट्रेजिक हीरो। प्राइड भी इसकी वजह है कि वो कैसे एक ट्रेजिक हीरो बनता है। We can also claim that King Lear is a successful tragic play because Lear's life goes from good to bad and at the end he dies. हम ये दावा भी कर सकते हैं कि किंग लेयर एक कामयाब ट्रैजिक ड्रामा है क्योंकि लेयर की ज़िंदगी अच्छे से बुरे की तरफ जाती है और आखिर में वो मर भी जाता है। दिस मेक्स हिम द ट्रैजिक हीरो ऑफ द प्ले एंड आल्सो मेक्स ड्रामा अ सक्सेसफुल ट्रेजिडी। ये चीज़ किंग लेयर को एक ट्रैजिक हीरो बनाती है और ड्रामे को एक कामयाब ट्रेजिडी भी बना देती है।